بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ جو عملیات میں پیش کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زکوٰۃ میں نے دی ہو یا چلہ کیا ہو، لیکن بعض عملیات میں سے کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک عمل کو کر لیں تو اس کے ضمن میں بے شمار شفائی امراض اور قضائے حاجات کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، قانون طلسمات۔ اس کو میں نے 15 جنوری سن 2000 کو خریدا تھا اور بڑی نایاب اور نادر قسم کی کتاب ہے۔ اس میں سارے کے سارے عملیات جو ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں، سریانی زبان، کینانی زبان، قدیم مصری عملیات ہیں۔ اور اس کتاب کا مؤلف ایک لاہور کے علامہ ہیں، اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، علامہ رفیق زاہد۔ بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ کتاب مرتب کی گئی، اس کے عملیات کو لکھا گیا۔ میں نے جب اس کتاب کو لیا اور اس کی عبارت کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ انہی کی زبان میں ایک کیسٹ، ٹیپ کا زمانہ ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر کا، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں 3-4 کیسٹیں، کہ کس انداز سے ان عبارات کو تلفظ کیا جائے، پڑھا جائے۔ اگر کسی شخص نے خریدنی ہے اس کتاب کو تو مکتبہ آئینہ قسمت زنجانی، گلبرگ، لاہور سے مل جائے گی۔ اگر اصل کتاب نہ ملے تو اس کو یہ فوٹو کاپی مل جائے گی۔ اس کے اندر ایک ایسا عمل ہے جس کو طلسم عجیب النفع، یعنی ایسا طلسم ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس میں پہلا طلسم جو دیا گیا ہے وہ طلسم ہے شفاء الامراض۔ شفاء الامراض، تمام بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا طلسم ہے۔ اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے اس کے الفاظ کو، اس کے تلفظ کو، زیر زبر کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے میں نے ایک کیسٹ منگوائی تھی اور کئی دنوں کی محنت کے بعد اس کو زبانی یاد کیا تھا۔ اور اس کے فوائد آپ دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بندہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکے، چلہ نہ کر سکے، تو ایک یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھ کر دم کر دیں، لکھ کے دے دیں کسی کو، اور جو جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس طریقے کے مطابق اس کو بتایا جائے، کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر بیماری کا جو اس میں لکھا ہوا علاج وہ تیر بہدف ہے، کئی بار آزمایا ہے۔ جسم کے اندر کوئی رسولی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ یرکان ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی ہو، اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ۔ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈس جانے کے بعد جو زہر کے اثر کو اتارا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مرض 18، اولاد کا ہو کر مر جانا، اس کا بھی، اور طرح طرح کی 40 بڑی بیماریاں جو ہیں جن سے بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ مرگی کا مرض ہو گیا،
یا بے ہوشی کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں، جن بوت اسیب کا ہو یا کسی بھی طریقے سے، دانتوں کے کیڑے لگ جائیں، کان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، زخم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان ہر ایک کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ میں پڑھ کے طلسم آپ کو بتاؤں گا، اور یہ صرف اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کا کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں، لے جانے میں مریض کو کافی دیر لگ جاتی ہے، اور وہ دیر جو لگتی ہے مریض کے اوپر بڑی گراں اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنے میں صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، اور جب آپ اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہر ایک بیماری کا طریقہ بھی، اس کا علاج بھی اور اس کا وقت بھی بتاؤں گا، تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح لوگ ویڈیوز میں کہتے ہیں ڈاکٹر، حکیم، طبیبوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کا رزق جس جگہ جہاں سے لکھا ہے وہ اسے اسی طرح ملے گا، کوئی کسی کے رزق کو نہ چھین سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے نا وہی ملے گا۔ لیکن ان عملیات کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، یقین اور اعتقاد کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں حدیث پاک سے بار بار یہ مثال پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور پھر ہاتھ پھیرتا ہے جسم پہ، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو جائے، تو پھر فجر کی نماز بھی اس سے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ گرمیوں میں بستر صبح کے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں بستر صبح کے وقت گرم ہوتا ہے، اور اس گرم بستر کو چھوڑنا یا ٹھنڈے بستر کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، اور یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ منافقین کے اوپر بہت بھاری اور بوجھل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان عملیات کو، میرے پاس کوئی گوگل سرچ نہیں ہوتی، کوئی نیٹ سے نہیں ہوتے ہیں کہ ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، اللہ کے کرم سے یہ کتابوں کا جو میرے پاس ذخیرہ ہے نا، جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے انہی کتابوں کے اندر سے ہوتا ہے، اور بڑے نادر اور نایاب قسم کی کتابیں پرانی۔ اس کتاب کو میرے پاس آئے ہوئے میں نے آپ سے بتایا، میں کہا بتایا نا 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال، اور 25 سال سے جب کوئی بھی ایسا مرض ہو لائق ہو جائے، کسی بندے کو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کتاب کو پڑھیں، پہلے اعراب کو، عبارت کو صحیح طور پر پڑھ کر آپ دم کریں، لکھ کے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تیر بہدف اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار طلسمات ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہونے کا عمل ہے اس میں، آگ کے اندر سے گزر جانے کا عمل ہے اس میں، جسم کے اندر سے چھری یا کسی نوکدار چیز کا آر پار کرنا، اس کا عمل ہے اس میں، محبت کے عملیات ہیں بے شمار، نظروں سے اوجھل ہونے کے عملیات ہیں، اور جنات کو قابو کرنے کے بڑے بڑے عملیات ہیں، اپنے ہمزاد کو قابو کرنے کے بڑے بڑے عملیات ہیں، روحانی آپریشن کرنے کا اس میں ایک عمل ہے جس کو آپ حیرت انگیز طور پر، کوئی بھی مرض ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مریض خود بتائے گا کہ ہاں میرے جسم میں اندر کا جو درد ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتا جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جسم سے وہ درد ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پریوں کو حاضر کرنے کا، جنات کو دیکھنے کا، ایک سفید کپڑے پر انگوٹھا رکھ کے، خون کا انگوٹھا اس سفید کپڑے پہ لگ جائے گا، تشخیصی امراض کا ایک ایسا عمل ہے۔ شیشہ سامنے رکھ کر آپ اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس کے اندر آپ تشخیص کر سکتے ہیں، یعنی ہر طریقہ۔ کتاب کا نام ہے قانون طلسمات، دکھا دیا ہے، اور مصنف یا مؤلف کا نام بھی اور اس کی تصویر بھی دکھا دی ہے۔ آئینہ قسمت مکتبہ زنجانی سے
لاہور گلبرگ سے مل جائے گی۔ اور عبارت آپ جب پڑھیں گے، بڑے بڑے عاملین اور کاملین کی تقریضات اس کتاب پہ موجود ہیں۔ میں کتاب کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ذوق رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو اور عملیات کے اندر پابندیاں اور ان کے قواعد اور قانون اور شرائط کو جانتا ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک عمل ہے جسمانی امراض کے روحانی علاج کے حقائق پر مشتمل ایک جامع الکمالات عمل۔ وہ کیا ہے؟ یا احجما جلیشن توائیلو یا محکم یالن امواتہ بختعیلو مرجوشن تر جیونن برکفعیلو یا تا تفیالن یا ہمو الوہن ہمائیلو مرجہن اہومن ابرہومن سرہمہیلو اہیلو امائیلو الہاہ بالن الواہما خالقاً واحداً حافظاً احیاً اشراحیاً۔ یہ عبرانی زبان ہے، اور عبرانی زبان اگر کوئی جانتا ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح لکھا ہوتا ہے خالقاً، یہ تو عربی الفاظ میں، واحداً حافظاً احیاً اشراحیاً۔ احیاً اشراحیاً کا مطلب لکھا ہوتا ہے، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں عبرانی زبان ہے، یا حیو یا قیوم ہے، خالداً ابداً، ترجو ناراً دعوناً سروناً سموزاً زبوتاً نقتوراً اطفوراً سرجن سویاً۔ یہ پوری عبارت ہے۔ آپ اس کو کسی صاحب علم سے پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، اعراب اور کلمات درست بھی کروا سکتے ہیں، یا کیسٹ ملتی ہے اسی مکتبہ سے، آپ اس کو لے کر پڑھیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تقریباً اس ایک عمل کے ضمن میں 40 ایسے امراض ہیں جن کا اگر کسی ڈاکٹر حکیم طبیب سے علاج کیا جائے تو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خصوصاً جادو نکالنے کے عمل کو اگر کوئی عامل 5 لاکھ روپیہ بھی مانگے نا تو وہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ معمولی سی رقم ہے۔ جہاں آپ دل کے امراض کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کینسر سرطان کی بیماری کے لیے آپ لاکھوں میں جاتے ہیں اور بڑے مشکل مراحل سے گزرتے ہیں۔ میں ایک ایسے بابا جی کو جانتا تھا، ان کے پاس کبھی کبھی حاضر ہونے کا وقت ہوتا تھا تو حاضر ہوتا تھا۔ بالکل سادہ سے عام چٹائی پہ بیٹھتے تھے، عام چٹائی پہ فرش پہ بیٹھتے تھے، لیکن وہ جو دم کرتے تھے، آپ اللہ پہ یقین جانیں کہ ان کا دم حرف آخر ہوتا تھا۔ بابا سائیں مستانہ، یہ ادھر دمیال کے رنیال کے پاس ایک زیارت بھی ہے ان کی، سائیں مستانہ بابا۔ تو کینسر کا ہو، ٹانسلز کا ہو، بلڈ پریشر یا شوگر کا جو بھی ہو، وہ یا تو دم کرتے تھے یا ایک دھاگا بنا کے دیتے تھے گلے میں۔ میری ایک کزن کا بیٹا تھا، اسے کینسر تھا، آپ اللہ پہ یقین جانے کہ صرف 2 دم کروائے، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ میرے اپنے بیٹے کے گلے کے اندر جو ٹانسلز وغیرہ ہوتے ہیں، صرف 1 دم کروائے، دھاگا سا بنا کے دیا، گردن یوں اتنی پتلی ہو کے میں خطرہ لگ گیا کہ کہیں اس کی گردن بالکل ہی ہو گیا سوکھ نہ جائے۔ تو بات یہ تھی نا کہ اگر عمل ہے اور عمل ہے، یقین ہے اور اعتقاد ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر میں تھے نا، تو کسی قبیلے کے سردار کو کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی زہریلی چیز ڈس کے یا مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی بھی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ المومنون کی آخری 4 آیات کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھ کر دم کیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چند بکریاں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر یا اجرت کے طور پر دیں، لے کے آگے، اور سارا واقعہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو، لیکن یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ان آیات کے پڑھنے سے یوں ایسے ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہم نے اس کو حق اور سچ جان کر اپنا لیا، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی مشاہدہ کوئی تجربہ نہیں مانگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان محمد ہے، اگر تم یہ آیات پہاڑ کے اوپر پڑھ کر پھونک مارو اور پہاڑ کو حکم دو کہ چل پڑ، تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لو انزل ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو پڑھنے والا تو کوئی ہو نا، ہم تو صرف مردے بخشوانے کے لیے ہی پڑھتے نا، ہم تو صرف اپنے کسی مقصد اور لالچ کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہاں تدبر اور غور سے اس کو پڑھا؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی عمل کرنے والا ہو۔ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کراوے سدھا جنت جاوے۔ یہ کہتا مجھے پڑھو اور عمل کرو، دیکھو تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ تو اس لیے جو بھی کلام ہے جس زبان میں بھی ہے اس کی تاثیر ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا صحیفے، کوئی عبرانی میں، کوئی سریانی میں، کوئی کنعانی میں، کوئی ہندی زبان میں صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور جو عربی بولنے والے انبیاء تھے وہ صرف 4 ہیں یا 5۔ تو اس لیے ہر زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ بہرحال ایک بات تھی، امانت جو آپ تک پہنچانی تھی پہنچا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں، رحمتیں، برکتیں عطا کرے۔